قارون کا انجام کیا ہے، فرعون کا انجام کیا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے، اور رآہ استغنی، کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا۔ یعنی جب اللہ دولت دیتا ہے نا، یا علم دیتا ہے، یا شہرت دیتا ہے، تو وہ خود کو بڑی شے سمجھتا ہے۔ اور رآہ استغنی، نہیں کہتا کہ بھائی کوئی مجھے دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ خود کو 30 مار خان سمجھنے لگتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں۔ الرآہ استغنی، اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا۔ ان الی ربک الرجعی، اور کہتا ہے کہ بے شک، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک الی ربک الرجعی، آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ وہ جتنا بھی پیسہ آ جائے، مال و دولت آ جائے، عزت آ جائے، شہرت آ جائے، آخر انسان نے کہاں جانا ہوتا ہے؟ لوٹنا تو رب کی طرف ہی ہے نا۔ قارون کا انجام کیا ہے، فرعون کا انجام کیا ہے، حامان کا انجام کیا ہے؟ ہم صبح پڑھ رہے تھے دقیانوس، اصحاب کہف کے اوپر ظلم و تشدد کرنے والا، اس کا انجام کیا ہوا؟ بالآخر تو رب کی بارگاہ میں ہی جانا ہے نا۔ انسان جتنا خود کو فن خواہ سمجھ لے، بالآخر کمزور ہوتے 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 انسان محتاج ہوتا ہے کسی ذات کا۔ ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، آنکھیں کام نہیں کرتی، بینائی کام نہیں کرتی، انسان کا معدہ کام چھوڑ جاتا ہے۔ بالآخر آہستہ آہستہ انسان نے ان الی ربک الرجعی، لوٹنا تو رب کی بارگاہ میں ہی ہے نا۔ لیطغی ان رآہ استغنی، کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مشرکین جو ہیں انہوں نے ابو جہل کے پاس سارے اکٹھے ہوئے اور آ کر کہتے ہیں ابو جہل سے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ آپ جو ہیں ہم رب سے مستغنی ہو گئے ہیں، تو آپ جائیں محمد کی بارگاہ میں اور محمد کی بارگاہ میں جا کر کہیں کہ ہم مستغنی نہیں ہیں، آپ ایسا کریں کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دیں، ہم اس میں سے کچھ لے لیں گے تو پھر ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں تو ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں گے، تو جبریل امین تشریف لائے اور جبریل امین حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی خواہش ہے اگر آپ اشارہ کریں، آپ کے اشارے پہ ہم پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر اس کے بعد بھی انہوں نے آپ کے دین کو قبول نہ کیا تو پھر جو مائدہ والوں کا، اصحاب مائدہ کا انجام ہوا تھا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ رب سے ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک دسترخوان اتاریں جس میں ہم من و سلوہ جو ہیں وہ کھائیں، تو اگر انہوں نے نہ مانا پھر ان کا حشر بھی ان جیسا ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیاز کھائیں گے، یہ کھا کے ہم بور ہو گئے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہر روز بھی آپ اس کو مٹن کھلائیں نا، 8ویں دن یہ کہے گا یار اس سے بہتر ہے کوئی سبزی وغیرہ ہو جائے۔ انسان ایک شکل میں خوش نہیں ہے، ایک صورت میں راضی نہیں ہے۔ تو کہا اگر سونے کا پہاڑ بن گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے دین کو قبول نہ کیا، پھر اصحاب مائدہ کا عذاب جو ہے وہ ان پر نازل ہوگا۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کی حالت جانتا ہوں، بہتر ہے کہ آپ اس پہاڑ کو سونے کا نہ بنائیں، اس لیے کہ یہ دین قبول نہیں کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری نظروں کے سامنے میرے قوم کے اوپر رب کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو محبوب خدا نے منع کر دیا، اور اگر حضور اشارہ بھی کرتے، صرف اشارہ کرتے، اللہ رب العزت پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیتا۔